بہترین سلام یعنی ایسی زیارت کہ تمام زیارتوں سے بلند ہے، جس میں معصوم نے ہر امام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ ایسا عطا کیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم اور آپ خدا کا شکر ادا کریں تو بہت کم ہے کہ اس نے در اہل بیت عطا کیا ہے۔ اس نے کاظم بھی ہمیں دیا، صادق بھی ہمیں دیا، باقر العلوم بھی ہمیں دیا، سید سجاد بھی ہمیں دیا۔ کبھی رضا کی شکل میں، کبھی جواد کی شکل میں، کبھی ہادی کی شکل میں، کبھی عسکری کے انداز میں، کبھی مہدی منتظر کے یقین کے ساتھ، سب کے سب عطا کر دیا۔ عجیب بات ہے، کسی کو جتنے امام ملے سب غیر معصوم ملے، آپ کو جتنے امام ملے سب معصوم ملے۔ کوئی اگر غیر معصوم اماموں کو لے کر مطمئن ہو تو اس کے اطمینان پر سلام۔ ہمیں خدا نے ایک نہیں، دو نہیں، 12 امام عطا کیے، سب کے سب معصوم ہیں۔ احسان پروردگار کا۔ سرنامہ کلام کی آیت اور عنوان میں زیارت جامعہ کبیرہ کے چند جملات انشاءاللہ آپ کی خدمت میں 5 دنوں میں بیان کر سکیں۔ عنوان تو بہت طویل ہے اور علم بہت قصیر ہے، علم قصیر کے ساتھ عنوان طویل مگر یقین ولایت کے ساتھ۔ اس آیت کا ترجمہ آپ کی خدمت میں ہدیہ کر رہا ہوں۔ سورہ مبارکہ الانبیاء کی آیت نمبر 73، 73ویں آیت ہے۔ خدا ارشاد فرما رہا ہے وَجَعَلْنَاهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا، اور ہم نے انہیں امام بنایا ہے کہ جو ہماری ہدایت، جو ہمارے امر سے ہدایت کیا کرتے ہیں، ہمارے امر کے ساتھ ہدایت کیا کرتے ہیں۔ ان کی پہلی پہچان کہ ہم نے انہیں امام بنایا، ہمارے بنائے ہوئے۔ دوسری پہچان کہ ہمارے امر سے ہدایت کرتے ہیں، اور تیسری پہچان کہ ہم ان پر وحی کر چکے ہیں تمام اچھائیوں کی، تو ہماری وحی کے مرکز وہی ہیں۔ ان کی پہچان چوتھی، ان کی پہچان یہ کہ اقامت صلاۃ اور نماز قائم کرتے، نماز پڑھتے نہیں ہیں، نماز قائم کرتے۔ نماز پڑھتے تو اہل اسلام ہیں، نماز قائم آل محمد کیا کرتے۔ اب یہ الگ بات ہے کہ وہ نماز ادا کر کے نماز کو قائم کر رہے ہیں، ہم نماز ادا کر کے ان کی نقل کر رہے ہیں۔ اگر آل محمد کی نقل ہو جائے تو ہماری عبادت ہو جائے، تو ان کی خود اپنی عبادت کی ادا کیا ہوگی جن کے چہرے پہ نظر کرنا عبادت ہو جائے۔ یا علی، یا علی، اللہم صلی علی محمد۔ تو ان کی ایک پہچان کہ اقامت صلاۃ، نماز قائم کرتے۔ ان کی ایک پہچان نمبر 5 ایتاء الزکاۃ، زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ ادا کرنا اور ہے، زکوٰۃ نکالنا اور ہے۔ تو زکوٰۃ نکالے وہ مسلمان، جو زکوٰۃ ادا کرے وہ آل محمد کی شان۔ کیوں کہ ادائے زکوٰۃ میں قبولیت کی دعا ہوتی ہے، ایتاء زکوٰۃ میں آیت کا نزول ہوتا ہے۔ ورنہ تو انگوٹھیاں تو بہت ساری دی گئی تھیں، اگر آیت انگوٹھی دیکھ کر آتی تو سب کے لیے آ جاتی۔ آیت انگوٹھی دیکھ کر نہیں، علی کو دیکھ کر آئی ہے۔ دیکھا آپ نے، نام علی پر آپ کی آواز بلند ہو گئی، تو اگر علی کے غلاموں کا یہ حال ہو تو علی کا رب کا عالم کیا ہوگا؟
ذکر علی پر آپ کی آواز بلند ہو گئی. ایتاء الزکات صفت نمبر 5 کیا ہے ان کی؟ زکات کو ادا کرتے. صفت نمبر 6 وَكَانُوا لَنَا عَابِدِينَ. کیا الفاظ ہے! وہ صرف اور صرف ہمارے خالص عبادت گزار ہیں. جن کو خدا عابد کہہ دے انہیں ہم سجاد کہتے ہیں. تم جس کو چاہو سجادہ کہہ دو، سجادہ نشین کہہ دو، یہ تمہارا مسئلہ ہے. ہمارے اور آپ کے عقائد کے اعتبار سے قرآن مجید کی اس آیت نے 6 صفات بیان کی ائمہ اہل بیت کی، اور آپ کی خدمت مقدس میں آج منزل تمہید پر بارگاہ عصمت میں امامت کی شان کو بیان کرنے کے لیے غلاموں کے الفاظ نہیں چاہیے. امام کو تو امام بیان کرے، یا امام کو نبی بیان کرے، یا نبی کا رب بیان کرے تو بیان ہوگا. ہم جیسے غلام تو بس بیان سننے آتے ہیں، بیان کرنے نہیں. امامت کی شان بیان کرنے کے لیے میں نے آپ کی خدمت میں اس سال ارادہ تو یہ کیا ہے کہ زیارت جامعہ کبیرہ ایک ایسا عظیم الشان تحفہ جو حضرت امام علی نقی علیہ السلام کی بارگاہ سے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم شیخ صدوق علیہ الرحمہ اپنی 2 کتابوں میں، یعنی آپ کے ان 2 کتابوں کے حوالے عیون اخبار الرضا اور من لا یحضرہ الفقیہ، شیخ نے تہذیب میں، اور اس کے ماں سوا سید نے کتاب اقبال میں، پھر ایک اور شیخ نے اپنی کتاب مفاتیح الجنان میں، پھر سید نے المزارات میں مختلف کتابوں کے حوالے بہترین پیغام کہ جب پوچھا راوی نے کہ مولا کوئی ایسا طریقہ بتائیں کہ میں آپ حضرات میں کسی ایک کی بارگاہ میں پہنچوں تو بہترین سلام کیسے کر سکتا، تو امام نے بہترین سلام یعنی ایسی زیارت کہ تمام زیارتوں سے بلند ہے، زیارت جامعہ. بہت غور کیجئے گا، لفظ جامعہ کے نام سے 14 زیارتیں ہیں. ابھی تو میں ایک کی بات کر رہا ہوں، ہم تو 14 کے ماننے والے ہیں نا. تو 14 زیارات کا نام ہے زیارت جامعہ. البتہ ان 14 زیارات میں سب سے طویل ترین زیارت جس میں معصوم نے ہر امام کی خدمت میں سلام کرنے کا طریقہ ایسا عطا کیا. میں تو اکثر اوقات کہا کرتا ہوں، اپنے شعراء سے ان کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ اپنے خیالات کو اشعار کا نام دیں، یہ آپ کا مسئلہ ہے، آپ کا تخیل ہے. آل محمد کو آل محمد کی زبان سے بیان کریں، یہ ان کا مقام ہے. ہم جو کہیں گے ہمارے علم کی بنیاد پر ہے. ہمیں تو آج تک قمبر سمجھ میں نہیں آئے تو آل محمد سمجھ میں کیسے آ جائیں گے؟ ارے گھر کی کنیز فضہ سمجھ میں نہیں آ رہی تو سیدہ سمجھ میں کیسے آ جائیں گے؟ تو اللہم صلی اللہ تو ایک طویل گفتگو ہے اور چاہیں گے کہ اس میں اختصار رہے. بہت سارے علماء نے شرح لکھی اور ہر ایک لکھنے والے نے اس زیارت جامعہ کے روایت کو جب لکھا، بہت غور کیجئے گا. اور ہماری مجالس میں خدا کا احسان ہے کہ ذکر علی بھی ہے، ذکر مصطفیٰ بھی ہے، اور ذکر مصطفیٰ ذکر خدا بھی ہے. اب کبھی ترتیب یوں ہے کہ کبھی ترتیب پہلے نعرے تکبیر سے ہے، پھر رسالت کے نعرے پر ہے، پھر ولایت کے نعرے پر ہے. اسی انداز سے ایسا نہ ہو کہ کوئی اہل بیت کے مقام کو سمجھنے میں کوتاہی کر بیٹھے.
اس لیے زیارت جامعہ کبیرہ کے ابتدا میں معصوم نے خدا کی بڑائی بیان کرنے کا حکم دیا کہ ہمیں سلام کرنے سے پہلے کہو اللہ اکبر. ابتدائے منزل پر 30 مرتبہ کہو اللہ اکبر. پھر چند قدم آگے بڑھو پھر کہو 30 مرتبہ اللہ اکبر. پھر چند قدم آگے بڑھو پھر کہو 40 مرتبہ اللہ اکبر. جب تک 100 مرتبہ اللہ کی کبریائی کو بیان نہ کرو گے ہم تک کیسے پہنچو گے؟ اب تو پہچانیے، دنیا کہتی ہے کہ تم علی کو پکارتے خدا کو پکارو. ہم تو کہتے ہیں ہم پکارتے خدا کو ہی ہیں، مدد علی سے مل جاتی ہے. تو 100 مرتبہ کہو اللہ اکبر. آل محمد کو سمجھنے کے لیے اللہ کی کبریائی سے بڑھ کر کوئی اور وسیلہ ہی نہیں ہے.